بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ دوستو برخوردارو، اللہ کے آگے گردنیں جھکا لینا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اٹھو، اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے یہ۔ تو جب آپ نماز ادا کر لیں تو اللہ کے ناموں کا ورد یا عظیم، اگر آپ کے جسم میں کسی حصے میں بھی درد ہو رہا ہے تو اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا عظیم۔ اللہ کی مہربانی سے آپ تندرست اور توانا ہو جائیں گے۔ دوسری، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، جیسے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ چیز ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو باتیں کرتے رہیں، دوسرے لوگوں کی غیبتیں کرتے رہیں، اس سے آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ کبھی آپ چین اور سکون سے بیٹھیں گے؟ دوسروں کو ہی ہر وقت آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ چین اور سکون سے زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ اس لیے دوستوں برخوردارو، اپنی طرف بس دیکھ، دوسروں کو چھوڑ۔ تیرے کہنے سے دوسروں نے صحیح ہونا ہے، تو اگر اپنے آپ کو ہی صحیح کر لے تو قبر میں تو نے خود جا کے جواب دینا ہے۔ دوسرے لوگوں کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے؟ خود تو اپنے آپ کو صحت مند بنا لے، خود تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ اس لیے دوسروں کی باتیں چھوڑ، اگر پریشانیوں سے بچنا ہی تو اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو اور عام لوگوں کی باتیں چھوڑ دو۔ چیز ہے کہ بزرگان دین کے بارے میں تم چیم گوئیاں کرتا رہتا ہے ہر وقت۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جب ہونی ہے قبر میں، اگر ان کو پہچاننا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی کمی بیشی کی تو تجھے قبر میں ہی پتہ چل جائے گا۔ حشر میں تو جب نماز کے بغیر جائے گا تب پتہ چلے گا نا، قبر میں ہی پتہ چل جائے گا کہ تو بزرگان دین کے متعلق کیا کہتا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیرے ذہن میں کیا تھا۔ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ اگر تم ایسی ذہن میں لے کر باتیں جائے گا کہ تھوڑی سی بھی شان میں کمی بیشی آ گئی تو پھر تیرا ٹھکانہ دوزخ سے ہی شروع ہو جائے گا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بیان کرتا رہا تو پھر پہچانے گا تو صحیح کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو وگرنہ قبر تنگ ہوتی جائے گی اور جکڑ لے گی تمہیں۔ تو اس لیے اپنی طرف ہی خیال کیا کر، دوسروں کی باتیں چھوڑ دے۔ یہ جائے کہ نیک لوگوں کی باتیں تو شروع کر دیں۔ قرآن پاک میں تخت بلقیس کے واقعے پہ کوئی غور سے پڑھ لیا نا تو نے، اگر اس کو ہی ذہن میں رکھ لے گا نا کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس کتنی طاقت دی ہوئی ہے اللہ نے، تخت بلقیس کو ہی پڑھ لیا کر،
یہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے پاس کتنی اللہ نے طاقت دی؟ یہ اللہ نے طاقتیں دی ہوتی ہیں ہر بندے کو، لیکن تیرے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ ساری طاقتیں، بھائی یہ ہر مسلمان مانتا ہے ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ پاک تقسیم بھی تو کرتا ہے نا۔ اللہ پاک جسے چاہتا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جتنی دولت چاہتا ہے دیتا ہے، ایسے تو پھر تو دولت پہ بھی اعتراض کیا کرے گا کہ یہ اللہ کے اربوں خربوں کی دولت دی ہوئی ہر بندے کو اللہ نے دی ہے نا۔ تو اللہ نے اگر کسی کو بلند مرتبہ دیا ہوا ہے روحانیت کے معاملے میں، سائنس کی روحانیت تو مانتا ہے سائنس میں کہ یہ ابھی ان کو ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے، ادھر سے بات کرے تو امریکہ کا پتہ چل جاتا ہے، تو بزرگان دین کی طاقت کا تجھے نہیں ہوئی علم، یہ تجھے قبر میں جا کے بزرگان دین کی طاقت کا علم ہوگا۔ ساری سائنس کہتا ہوں بزرگوں کے قدموں کے نیچے ہی، تو اگر بلکہ اس کے تخت کا واقعہ قرآن میں بہت سے اور واقعات ہیں، تو پھر تجھے بزرگان دین کی طاقت کا علم ہو جائے گا۔ تو اس لیے برخوردارو اس بحث کو چھوڑو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، جیسے تو نے بچپن سے پڑھا ہوا ہے اسی حال میں مست رہتے ہو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔